اس مہینے کے آغاز میں دنیا کے اکثر ممالک میں اس مہینے کا پہلا دن محنت کرنے والے لوگوں سے منسوب کیا جاتا ہے اور اکثر اس دن چھٹی منائی جاتی ہے۔ ہمارے دین نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ اس سے کچھ مختلف ہے، اور جو طریقہ دین نے بتایا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے وہ بیکار اور بے فائدہ نہیں ہے، اور جس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، وہ کام والا انسان ہے، بیکار نہیں ہے۔ چنانچہ مجھے اور آپ کو اور ساری نسل انسانی کو بنیادی طور پر اس کے وجود سے، ہمارے وجود سے، ہمارے جسم سے، ہماری باڈی سے یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھا دی ہے، سادہ طریقے سے سمجھا دی ہے، بہت خوبصورت طریقے سے بتا دی کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کی جسم کے باڈی کے تمام پرزے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اگر پیدائشی طور پر پیدا ہونے کے بعد بچے کا وجود حرکت نہ کرے تو ڈاکٹر اس کو ڈیڈ باڈی قرار دے دیتے کہ اس کا سانس نہیں چل رہا، اس کے وجود کے پرزے حرکت نہیں کر رہے، اس میں زندگی موجود نہیں۔ جب تک انسان پیدائش کے بعد زندہ رہتا ہے، اب بچپن کا عالم ہو، لڑکپن کا عالم ہو، جوانی کا موسم ہو یا بڑھاپے کا عالم ہو، اس کی اپنی باڈی جو انسانی مشین اللہ نے پیدا کیا وہ مسلسل حرکت میں رہتی ہے، حرکت میں رہتی ہے، حرکت میں رہتی ہے۔ اسی حرکت کا نہ دوسرا نام زندگی۔ پھر انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کر کے انسان کے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ ایک حصہ اس کا ایسا بنایا کہ جس میں مسلسل اس سے تقاضا یہ ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اس وجود کو بروئے کار لائے، محنت کرے، مشقت کرے، کام کرے، حرکت کرے، مثبت کام کرے، اور کام کرنے کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور پھر جب دنیاوی معاملات میں اور عبادات میں کام کر کر کے تھک جائے تو پھر آرام کرنے کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔
سورہ نبا میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ دیکھو میں نے تمہارے لیے دن کو پیدا کیا ہے، دن کو روشن کیا ہے، دن کو طلوع کیا ہے، تاکہ تم دن میں اپنی معیشت کو بہتر بنا دو، محنت کرو، مشقت کرو، مزدوری کرو، کاشتکاری کرو، ملازمت کرو، لین دین کرو، معاملات کرو، تجارت کرو۔ اس لیے دن کو ہم نے تمہاری معاش کے لیے متعین کر دیا، جعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو تمہارے لیے اس لیے بنایا کہ دن میں مسلسل جتنی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی بساط ہے، کوشش میں رہو، جد و جہد میں رہو، سعی کرتے رہو، دوگ باٹ کرتے رہو، محنت کرتے رہو، مشقت کرتے رہو، جتنی تمہاری طاقت ہے۔ تم نے بیٹھنا نہیں، تم نے کرنا ہے اور مسلسل کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا یقیناً جب تم دن کو کام کرو گے، مشقت کرو گے، محنت کرو گے، بھاگ دوڑ کرو گے، تگ و دو کرو گے، جد و جہد کرو گے، کمائی کرو گے، مزدوری کرو گے تو تمہیں تھکاوٹ آئے گی۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں نے تمہارے لیے رات کو ایسے بنا دیا جس طرح تمہارے بدن کے لیے لباس ہوتا، تمہارے بدن کے لیے لباس ہوتا۔ لباس میرے اور آپ کے وجود کو ڈھانپ لیتا، میرے اور آپ کے وجود کو چھپا لیتا، اور لباس میرے اور آپ کے وجود کو راحت پہنچاتا۔ فرمایا جب رات آئے گی یوں سمجھے کہ اس کی تاریکی تمہیں ڈھانپ لے گی، تمہیں چھپا لے گی، اور جب تم نیند کے عالم میں جاؤ گے تو تمہیں راحت ملے گی، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور تھکاوٹ ساری کی ساری دور ہو جائے گی۔ جب تم بیدار ہو جاؤ گے تو تازہ دم ہو جاؤ، فریش ہو جاؤ۔ قدرت کا نظام دیکھیں، کتنا خوبصورت نظام، کتنا اعلیٰ نظام، کتنا بہترین نظام۔ اس نظام سے انسان کو وابستہ کر کے انسان کی زندگی کے دو حصے بنا کر فرمایا یہ ہے کام کرنے کا حصہ، یہ ہے کام کرنے کا پیریڈ، یہ ہے کام کرنے کا وقت، اور وہ ہے آرام کرنے کا وقت۔ اسی نظام کو نظام فطرت کہتے ہیں، اور یہ نظام اس وقت سے انسان کے ساتھ جوڑا ہے جب میرے اور آپ کے دادا، ساری انسانیت کے والد اس دنیا کے نظام میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا کہ آئے ہو تو بیٹھ جاؤ، تو لیٹ جاؤ، تو سو جاؤ، تو آرام کرو۔ اللہ ایسا کر سکتا تھا نا، پہلے جنت میں تو یہی تھا نا، کوئی کام نہیں، کوئی جد و جہد نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، کسی قسم کی کوئی اس قسم کی حرکت نہیں۔ اللہ نے کہا یہ جنت پڑی ہوئی ہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں سے کھاؤ، وہاں سے کھاؤ، ادھر سے کھاؤ، ادھر سے کھاؤ، چاروں طرف جنت کی نعمتیں ہیں، ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ تمہیں کسی نعمت کے حصول کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ جنت کا نظام ہے۔ لیکن جو ہی لنکا کے اندر اتارا، ہندوستان کے اندر اتارا، تو فرمایا اب کمانا پڑے گا، اب کام کرنا پڑے گا، اب ہاتھ ہلانے پڑے گا، اب پاؤں سے چلنا پڑے گا، آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا، ہاتھوں سے پکڑنا پڑے گا۔ اب اس کشتی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ، زمین کو آباد کرو، کاشتکاری کرو، اور کاشتکاری کرنے کے بعد میں تمہیں تمہاری محنت کا صلہ دوں، تمہیں رزق روزی مہیا کروں۔ پہلے انسان کو یہ کام پہ لگایا کہ جب تک وہاں رہو گے کاشتکاری کرو گے، وہاں سے چلو گے، پیدل چلو گے، عرب کی سرزمین پر پہنچو گے، تم بے شک عبادات بجا لاؤ گے، حج کے اعمال بجا لاؤ گے، لیکن یہاں پر بھی آ کر فرمایا نہیں، یہاں بھی میں ایک کام آپ کے ذمہ لگاتا ہوں۔ وہ کام کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا پہلے میرے گھر بیت اللہ جس کی دیواریں منہدم ہو چکی، نشانات باقی ہیں، ان نشانات کے اوپر میرے گھر کی تعمیر شروع کر دو، مستری بن جاؤ، مزدور بن جاؤ۔ چنانچہ فرشتوں کی تعمیر کے بعد سب سے پہلی تعمیر بیت اللہ کی، آدم علیہ السلام کی تعمیر، بیت اللہ کو تعمیر فرمایا۔ ادھر ہندوستان میں بھی کام، جب عرب کی دنیا میں گئے وہاں بھی کام۔ پہلے انسان کی زندگی کے ساتھ اس کام کو جوڑ کر مجھے اور آپ کو دراصل یہ بتایا، میں نے تمہیں نکما پیدا نہیں فرمایا، نکٹو پیدا نہیں فرمایا، فضول پیدا نہیں فرمایا، بے حس پیدا نہیں فرمایا، بے حرکت پیدا نہیں فرمایا، بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں کام والا بنایا اور تم دنیا کے اندر فضول بے فائدہ زندگی گزارتے رہو، ایسا نہیں۔ میں نے تو اس کام کو، اللہ کہتے میں نے اس کام کو اپنی بنائی ہوئی تمام مخلوق کے ساتھ جوڑ دیا، صرف آپ کے ساتھ نہیں جوڑا۔ میں نے اس کام کو چمٹی کے ساتھ جوڑا، چڑیا کے ساتھ جوڑا، کوئل کے ساتھ جوڑا، کوے کے ساتھ جوڑا، بلبل کے ساتھ جوڑا، پرندوں کے ساتھ جوڑا، چرندوں کے ساتھ جوڑا اور درندوں کے ساتھ جوڑا، حیوانات کے ساتھ جوڑا، حشرات کے ساتھ جوڑا، جنات کے ساتھ جوڑا، ملائکہ کے ساتھ جوڑا، چاند سورج ستاروں جیسی بے جان مخلوق کے ساتھ جوڑا ہے کہ وہ بھی کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ کسی کو میں نے بیٹھنے نہیں دی، کسی کو میں نے بیٹھنے نہیں دی۔ لاکھوں سال پہلے لگایا ہے کام پہ سورج کو، مجال ہے کہ ایک دن کی بھی چھٹی کر لے، کی ہے کبھی سورج نے چھٹی؟ ہماری فضاؤں میں اٹھنے والے بادل اگر اس کا منہ چھپا لیں، اس کا چہرہ چھپا لیں تو الگ بات ہے، لیکن چہرہ چھپانے کی یہ وجہ نہیں ہے یا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ سارا دن بھی بادل اگر اس کا چہرہ چھپا کے رکھیں گے، وہ اپنی منزل طے کرتے کرتے، اپنی حرکت جاری کرتے کرتے صبح سے شام کر کے آپ کو بتائے گا میں نے کام کر دیا، میں نے کام کر دیا۔